جی 8 کلاس بیٹا، آج آپ کا گرامر کے پورشن میں سے ضرب الامثال جو ہیں وہ بھی آپ کی ڈائری میں شامل ہیں۔ آپ اس سے پہلے 20 ضرب الامثال کر چکے ہیں فرسٹ ٹرم میں۔ آج ہم نے 20 سے لے کے 30 تک کمپلیٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ضرب الامثال کا مطلب بتا دیتی ہوں۔ ضرب الامثال سے مراد آپ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے جس میں ضرب اور امثال شامل ہیں۔ ضرب کا مطلب ہوتا ہے معنی بیان کرنا، امثال مماثلت بیان کرنا، کسی چیز سے ملانا کسی واقعے کو۔ عموماً یہ محاورات جب ہم کسی ایسی جگہ بات کرنا چاہتے ہیں جب ہم کم الفاظ کے ساتھ زیادہ جو ہے بڑی بات یا وسیع مطلب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ محاورات استعمال کرتے ہیں۔ ان محاورات کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی یا کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، اور جب ہم کسی واقعے کو اس سے ملتا جلتا دیکھتے ہیں تو مختصر الفاظ میں اس سے مماثلت ہونے کی وجہ سے یہ محاورات استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم 20 نمبر محاورے سے شروع کریں گے۔ آپ کے پیپر میں یہ محاورات جو ہیں وہ 5 نمبر کے کوسچن کی صورت میں، خالی جگہ کی صورت میں آتے ہیں، اور یہ آپ کا جو اردو بی کا پیپر ہوتا ہے اس میں معروضی حصہ 25 نمبر کے جو کوسچنز ہوتے ہیں ان میں یہ آخری کوسچن 5 نمبر کا ہوتا ہے جو خالی جگہ کی صورت میں ہوتا ہے اور آپ نے اسے سولو کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں نے جب فرسٹ ٹرم میں کروایا تھا تو ہم نے دیکھیں کچھ ورڈز کو انڈر لائن کر دیا تھا تاکہ بچوں کو یاد رہے کہ یہ خالی جگہ کی صورت میں آتا ہے۔ آپ نے اسے مکمل محاورے کی صورت میں یاد کرنا ہوتا ہے، بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خالی جگہ کی صورت میں آئے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 20 نمبر محاورے میں کیا بیان کیا گیا ہے اور ہم اسے کیسے پڑھیں گے۔ جی آپ کے پاس 20 نمبر پہ جو محاورہ ہے وہ ہے خدمت سے عظمت ہے، یعنی اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کے دل میں اطاعت، اپنی خدمت گزاری سے مقام بنائیں، تبھی ہم جو ہے عظمت حاصل کر سکتے ہیں۔ خام خواہ کی شیخی یا جو ہے باتوں سے کسی کا دل جیتنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اگلے نمبر پہ 21 نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ اگر پرخلوص ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً جواباً آپ بھی اس محبت کے حقدار ہیں اور آپ کو وہ جو ہے وہ خلوص اور ہمدردی اور محبت ملتی ہے، کیونکہ کسی کا اگر آپ احترام کریں گے تو قدرتی طور پہ وہ بھی آپ کا احترام کرے گا، آپ کا خیال رکھے گا۔ اس سے اگلے نمبر پہ ہمارے پاس جو محاورہ موجود ہے وہ دیکھیں، وہ ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہے۔ یعنی جب انسان بہت بڑی مشکل میں شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے معمولی سی مدد جو ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ یعنی اس کو اس وقت جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کو وہ کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے تو اس وقت اس کے لیے تنکا بھی یعنی بہت بڑی مشکل میں چھوٹی سی مدد بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں رات گئی بات گئی، یعنی وقت پہ اگر ہم کوئی کام نہیں کرتے اور وقت پہ بر وقت فیصلہ نہیں کرتے تو بعد میں پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کام کو یا اس بات کو کرنے کا، کیونکہ بر وقت فیصلے جو ہوتے ہیں وہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی طرح زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھو، یعنی کہ ہم اگر خدا کی مخلوق کیونکہ خدا سے بہت نزدیک ہے تو اگر ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ خدا کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات سنتا ہے، تو یہ ایک طرح سے وارننگ ہے۔ اس سے اگلے نمبر پہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے جو محاورہ وہ ہے سیکھوا کو دیجئے جا کو سیکھ، سہاگ کے سیکھ نہ دیجئے باندرا کو جو گھر بنے کا جائے۔ یعنی آپ ایسے شخص کو مشورہ یا عقل دیں یا کوئی ہنر سکھائیں جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ بے مقصد کسی ایسے شخص کو مت اپنا کوئی ہنر یا کوئی مشورہ دیں جو کہ اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور آپ کے لیے بجائے فائدے کے وہ مصیبت کا باعث بن جائے۔ تو یہ محاورہ عموماً ایسی جگہ پر بولا جاتا ہے جب کسی شخص میں اہلیت نہ ہو اور ہم اس کی مدد کریں بجائے آپ کو فائدہ ہونے کے الٹا آپ کے لیے مشکل بن جائے۔ اچھا اگلے نمبر پہ ہے شیخی اور تین کانے، یعنی انسان کے اندر کسی بات کی صلاحیت نہ ہو اور وہ بڑی بڑی باتیں کرے اور شیخیاں بگاڑے تو ہم پھر اس کے لیے یعنی ایک ہی جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے اس چیز کا اہل
سمجھیں یا اس جو صلاحیت ان میں نہیں ہے اور وہ اس کی شیخیاں بگاڑے۔ اب آپ اس کے اگلے نمبر پہ اگر ہم آ جائیں تو ہمارے پاس ہے صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل، یعنی کہ اگر جو ہے اہلیت نہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو کسی بہت خوبصورت یا بہت جو ہے اعلیٰ سمجھ رہا ہو لیکن اس کی جو ہے حیثیت نہ ہو، تو پھر ہم اس کے لیے طنزاً یہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہے لیکن یہ اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھ رہا ہے۔ اسی طرح اگلے نمبر پہ اگر ہم دیکھتے ہیں طویلے کی بلا بندر کے سر، یعنی کہ انسان جو ہے بلا وجہ ہی اپنے آپ کو کسی مشکل کا شکار بنا لے جبکہ اس کا وہاں کوئی مقصد یا کام بھی نہ ہو، اور دوسروں کے مسائل میں اس طرح پھنس جائے یا بلا وجہ کسی ایسے مسئلے میں پھنس جائے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ، کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ پھر اس سے اگلے نمبر پہ 29 نمبر پہ آپ دیکھیں ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، یعنی کہ ظلم کا دور جو ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتا، آخر ظلم ایک دن ختم ہو جاتا ہے، جس طرح کہ کاغذ کی جو کشتی ہے وہ بارش کے پانی میں زیادہ عرصے تک یا پانی میں زیادہ عرصے تک نہیں ٹھہر سکتی۔ اسی طرح عید پیچھے ٹر، یعنی کہ عید جو ہے وہ اس کے گزرتے یا اچھے دنوں کے گزرتے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، بالآخر سے تبدیل ہونا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے جو ہے محاورات اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کوئی بھی ورڈ اپنی مرضی سے آپ انڈر لائن کر لیں کیونکہ آپ کے پاس یہ خالی جگہ کی صورت میں آئیں گے، لیکن آپ نے اسے مکمل محاورے کی صورت میں یاد کرنا ہے، تبھی آپ خالی جگہ کو فل کر سکیں گے۔ تو آپ یہ یاد کریں گے، یہ آپ کے آج کی ڈائری میں شامل ہے۔ 8 کلاس بیٹا، آج آپ کے گرامر کے پورشن میں آپ کے پاس اسم ظرف کی اقسام بھی شامل ہیں۔ آپ سب سے پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ اسم ظرف ہے کیا۔ تو ہم نے پہلے اسم نکرہ پڑھا تھا کہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسم نکرہ کی مزید 4 اقسام ہیں، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر یا مصغر، یا پھر اسم ظرف۔ 4 اقسام ہیں۔ آج ہم نے اسم ظرف کی مزید آگے جو 2 اقسام ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو بک میں موجود ہے اس میں ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف وہ اسم نکرہ ہے جس سے کوئی جگہ یا وقت ظاہر ہو، جیسے دفتر، اسکول، کارخانہ، صبح و شام، آج کل۔ اس میں دیکھیں کہ دفتر، اسکول، کارخانہ یہ جگہ ہے، صبح و شام، آج کل یہ جو ہیں یہ وقت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس جو 2 قسمیں بیان کی گئی اسم ظرف کی، اس میں ایک ظرف مکان ہے اور دوسری ظرف زمان۔ مکان جگہ کو کہتے ہیں، زمان زمانے کو کہتے ہیں۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ مکان سے مراد ایسے اسم ہے جو کسی جگہ کو ظاہر کرے، جیسے کہ یہاں آپ کے پاس ڈیفینیشن بھی موجود ہے۔ ظرف مکان وہ اسم نکرہ ہے جو کسی جگہ کو ظاہر کرے، جیسے مسجد، مدرسہ، گھر، اسٹیشن، سبزی منڈی، نمک دان، شفا خانہ، عیدگاہ، کتب خانہ، اور اسی طرح گھر، ڈاک خانہ، پاندان، شکارگاہ، مے خانہ اور منزل۔ یہ اسم جو ہے اسم ظرف مکان ہے۔ اسی طرح اگر ہم مزید آگے چلیں تو ہمارے پاس اسم ظرف زمان کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ تعریف دیکھیں۔ وہ اسم نکرہ جو کسی وقت کو ظاہر کرے، جیسے صبح، شام، دوپہر، رات، دن، سال، مہینہ، ہفتہ، منٹ اور سیکنڈ، یہ سب جو ہیں اسم ظرف زمان کی جو ہے مثالیں ہیں، جس میں وقت، صبح شام بھی وقت ہے، دوپہر، رات، دن، سال، یہ سب وقت کی مختلف درجات ہیں اور ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 اقسام آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپر میں یہ کس پوزیشن میں آئیں گی، تو بیٹا یہ آپ کو MCQs کے فارم میں آتی ہیں، جب آپ کو کوئی بھی آپشن دے دی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ قواعد کی روح سے کیا ہیں، اسم نکرہ کی کون سی قسم ہے، یا مختلف آپشن کے صورت میں آتا ہے، اور یہ ایک نمبر کے MCQs کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے اسے سالو کرنا ہوتا ہے۔ بیٹا آپ نے اسے اچھی طرح لرن کرنا ہے، ان کی ڈیفینیشنز کو، اور جو ہے ان کی مثالیں خود سے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔
اور تاکہ آپ کی اچھی سی تیاری ہو جائے اور پیپر میں آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔